ورفعنا لك ذكرك کہ اس کا آیا ہے توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمین میں ہے، عہد کی شامل ہے زبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سورۃ یوسف علیہ السلام، سورۃ مبارکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے حالات کے بارے میں اس کے اندر زیادہ واقعات ہیں، اور یہ سورۃ مبارکہ مکی ہے۔ بعض کے نزدیک جو 4 آیات ہیں نا، الف لام میم سے غافلین تک، یہ 3 آیات یہ اور 1 آیت لقد کان والی جو ہے، 4 آیات مدنی ہیں، باقی سب کیا ہیں؟ کون سی ہیں باقی سب؟ مکی۔ ذرا جواب دیا کرو اسی طرح۔ 111 اب اس میں جو آیات ہیں، 111 آیات میں اتفاق ہے۔ سب کے نزدیک کتنی ہیں؟ 111۔ اس میں جو رکوعات ہیں وہ 12 ہیں۔ کتنے جی؟ 1600 کلمے ہیں، 7166 حروف ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ کب نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی، اس کا شان، اس کو کہتے ہیں شان نزول، یعنی نزول کی وجہ کیا ہوئی، کیا شان نزول ہے، کس مقام پہ ہوئی اور کیا وجہ بنی۔ یہودیوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا، انہوں نے سوال کیا عرب کے بڑے بڑے لوگوں سے کہ تم نا حضور سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے یہ کتنی ہے، اور یہ مصر میں کیسے آباد ہوئے، اور یہ پھر کیسے کنعان، پہلے کنعان میں رہتے تھے تو کنعان سے مصر میں کیسے آئے، تو پھر یہ کتنی اولاد ہے اور ان کا واقعہ کیا ہے۔ انہوں نے نا یہ کیا، تو لوگ پھر حضور کے پاس آئے، حضور سے پوچھا، تو اللہ کریم نے پھر یہ پوری صورت نازل فرما دی۔ یہ تو صراحتاً نہیں ہے کہ پوری صورت ایک ساتھ کٹھی نازل ہوئی یا نہیں، بہرحال اللہ کریم نے یہ صورت نازل فرما کے حضور کو یہ بتا دیا کہ وہ اتنے بھائی تھے اور کنعان سے کیسے مصر میں آئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، وہ سارا واقعہ اس صورت میں۔ آج کل کے جو بابین ہیں ان کو حضرت یوسف کا قصہ بڑا یاد ہے، زلیخا دا تو یوسف علیہ السلام کا قصہ بالکل پکا یاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اگرچہ وہ جس طرح بھی پڑھتے ہیں، جس طرح بھی سناتے ہیں، لیکن یاد ہے، بے شک وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن کچھ بھی نہیں کرتا، یہ قصہ اس کو ضرور ہے۔ سورہ یوسف یہ اس کو پتہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ایسا ہوا، اور پھر وہاں سے ان کو کنویں میں ڈالا، اور پھر وہاں کافی ساری اس میں چیزیں ہیں۔ مختصر کر کے بات کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی نا، آپ کے 11 بیٹے تھے۔ کتنے تھے؟ اور سب سے جو زیادہ آپ کو پیارے تھے وہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ حسین تھے، اور بلکہ ہم تو یوں کہا جائے کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ کیا تھے، یہ حسین تھے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نا حضور سے کہ یا رسول اللہ، حضرت یوسف تو بڑے سونے سننا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا عائشہ، آپ نے نا اپنے ہاتھوں کو حضرت عائشہ کی آنکھوں پہ رکھا، تو فرمایا آپ دیکھو، جب دیکھا تو حضرت عائشہ بعض اس طرح ہے کہ بھی وہ بے ہوش ہو گئی یا اس طرح کی کیفیت ہوگی، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو 70,000 پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ تو خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ایک سگے بھائی ہیں نا، آتا ہے کہ بنیامین ان کا نام تھا، سگے بھائی جو تھے۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ آپ گئے بھائیوں کے ساتھ باہر نکلے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کرتا مبارک تھا نا، قمیض تھا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھا،
اور آپ نے اس قمیض کو تعویذ کے طور پہ یعنی کہ باندھ کے جمع اکٹھا کر کے نا حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا تھا ایک حفاظت کے لیے۔ تو اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے، بابرکت ہوتی ہیں۔ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، بابرکت، اور اس میں نور ہوتے ہیں، نورانیت ہوتی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب نا آپ کو کنویں میں انہوں نے ڈالا نا، کنویں میں جب کنویں میں ڈالا تو اس کا نا حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض انہوں نے اتار لیا تھا، قمیض، اور جو گلے میں انہوں نے پہنا ہوا تھا نا وہ قمیض اتار کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا تھا۔ تو کنویں میں نیچے بڑا کنواں آپ کو پتہ ہے گہرا ہوتا ہے اور اس میں اندھیرا ہوتا ہے، تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیض پہن کے نیچے گئے تو روشنی ہوگی، کیا ہو گئی جی؟ بڑا لمبا چوڑا واقعہ کہ پھر بعد میں لوگ آئے اور قبیلہ ایک آیا، مصر کے لوگ آئے، انہوں نے آپ کو نکالا، پھر ساتھ لے گئے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ جب گئے نا تو گھر کے قریب بکریاں چرا رہے تھے نا، تو گھر کے قریب جا کے انہوں نے نا شور کیا، بھائیوں نے، تو بھائی تھے سب نے شور کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر کے پاس، آپ کو پتہ ہے آواز شواز بندہ باہر نکل آتا ہے نا، تو آپ باہر نکلے، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ یہ نا ہمارا جو بھائی تھا نا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف کو کون کھا گیا جی؟ بھیڑیا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بھیڑیا بھی پکڑ کے ساتھ لایا، بھیڑیا، اور بھیڑیا کہنے لگے کہ یہ بھیڑیا جو ہے نا اس نے حضرت یوسف کو کھا لیا ہے۔ تو آپ نے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیڑیے سے پوچھا، ہاں بھائی تو نے کھایا یوسف کو؟ تو اللہ کریم نے اس کو زبان دی، طاقت دی، وہ بول پڑا، کہنے لگا حضرت میں کیوں کھاواں جی؟ انبیاء کرام کی اولاد کو، انبیاء کرام کو، بلکہ حضرت یوسف بھی خود بھی نبی بعد میں ہوئے، نبوت ملی آپ کو، اور میں کیوں کھاؤں جی؟ مجھے تو یہ کسی بھی بھیڑیے کو یہ اختیار حاصل نہیں، کسی جانور کو کہ بھی وہ کسی انبیاء کو کیا کرے، کھائے، کہ کسی کو اختیار حاصل نہیں۔ اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے بکرے شکرے کا خون انہوں نے لگایا تھا اس کو، کرتے کو جو انہوں نے اتار لیا تھا حضرت یوسف کا، اس کو نا بکرے شکرے کا خون لگا دیا تھا، کہ کیا کہیں گے کہ یہ نا وہ بھیڑیا آیا تھا، اس نے حملہ کیا تو وہ کھا گیا، تو یہ کرتا ہمارے پاس ہے۔ مزیدار بات یہاں پہ ایک اور لکھی ہے مصنفین نے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کرتا تھا خون تو لگا ہوا تھا پر پھٹا ہوا نہیں تھا، خون لگا ہوا تھا، پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جب لے گئے نا، آپ نے فرمایا بڑا سیانا یار بھیڑیا سی، بڑا سمجھدار تھا، یوسف کو کھا گیا ہے پر کرتے کو پھاڑا ہی نہیں اس نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے لیکن کرتے کو اس نے پھاڑا ہی نہیں ہے، تو لیکن یہ تھا تو جھوٹ نا۔ بعد میں اللہ کریم نے پھر ایسے کیا کہ چلتے جب آگے مقام آیا، ایسا بھی مقام آیا کہ پھر آپ کیا بنے جی، اس تخت کے کافی مصیبتوں سے نکل کے، مشکلات میں ہیں، مشکلات سے اس سے نکل کے بعد میں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے، اس میں نے پڑھا کہ قبیلے والے ساتھ لے گئے نا، جب وہاں سے کنویں سے نکالا ساتھ لے گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے نا کوئی بازو وغیرہ باندھ دیے کسی نے، اس طرح کی کوئی ہے، تو کسی نے نا گستاخی کی ساتھ میں، کوئی جو ہوتا ہے نا جس طرح کی پولیس والے یہ، اس نے جس ہاتھ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچائی، اس کا جو تھا نا وہ بازو، وہ اس میں درد ہو گیا رات کو بڑی زور سے، اور وہ رات کے آخر پہ رات کو اٹھ کے سر رات بیٹھا تھا، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ میں نے آپ کو نہ تکلیف دی اور مجھے وہ میرا ہاتھ بالکل کام نہیں کر رہا، اس میں تکلیف ہے، بہت شدت کی تکلیف ہے، ٹوٹ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آپ نے ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کو لوگوں نے تکلیفیں بھی دی، تو لیکن انہوں نے کیا کیا، لوگوں کے لیے کوئی بد دعا ہے اس طرح کا نہیں کیا کرتے، کم کرتے۔ حالانکہ لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا لیکن آپ نے پھر بھی اس کے لیے کیا کیا، دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ آگے پھر واقعات چلتے رہتے ہیں کہ پھر زلیخا کا واقعہ آیا، اور زلیخا
وہ عزیز مصر تھا، عزیز مصر کی وہ بیوی تھی، لیکن وہ خسرا ٹائپ کا تھا، وہ مرد نہیں تھا، نہ مرد تھا۔ اور حضرت زلیخا علیہ السلام اس طرح کہا جائے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت زلیخا سے پھر شادی بھی ہوئی ہے، شادی ہوئی اور پھر آپ کے بچے بھی ہیں اس سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ وہاں سے یعنی وہاں پہ یہ مصیبتیں یہ برداشت کی، وہاں سے امتحان پاس کیا، کرنے کے بعد پھر آپ بادشاہ بنے، پھر آپ کے بھائی آئے، آپ کے کیا ہے بھائی آئے۔ اور ایک واقعہ وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا، جب آپ بادشاہ بن گئے نا، بادشاہ بن کے تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت مجھے نا اناج آپ دیکھ رہے تھے، یعنی دانے شانے آٹا شٹا دے رہے تھے، کہنے لگا کہ حضرت مجھے نا 2 مرتبہ اناج دیں۔ آپ نے فرمایا سب کو ایک بار مل رہا ہے، تجھے 2 بار دو۔ جب یہ کہا نا، اس نے کہا ایک بات میں کہوں گا تو پھر آپ مجھے دوسری بار بھی دیں گے۔ کس کو کہہ رہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ آپ نے فرمایا کہہ دو کون سی بات ہے، میں تو سب کو ایک بار دے رہا ہوں، تجھے کیوں 2 بار دوں گا۔ وہ آدمی قریب ہوا، کہنے لگا جب آپ کو کمروں میں بند کیا تھا، زلیخا نے آپ کو برائی کی دعوت دی تھی، آپ پہ بہتان لگ گیا، پھر آپ کو اس کے اندر اس کو ذلت ہوئی، آپ کو اللہ کریم نے عزت دی۔ وہاں ایک بچے نے گواہی دی تھی، یہ واقعہ سنا ہوا نا، ایک بچے نے گواہی دی کہ قصور کس کا ہے، زلیخا کا ہے، حضرت یوسف کا قصور۔ فرمانے لگے وہ جس بچے نے گواہی دی تھی نا وہ میں ہی ہوں، جس بچے نے گواہی دی تھی وہ کون ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قدر کی اور اس کو پھر 2 مرتبہ دیا، پہلے بھی اناج دے چکے تھے، دوبارہ اس کو پھر دیا جی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں اور بڑے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت پیارے اور لاڈلے بیٹے تھے۔ خیر، سورہ یوسف علیہ السلام کی فروش شروع کرتے ہیں۔ فروش نمبر 1 سورہ یوسف، اور کتاب کا ہے 772 نمبر 72 ہے نا۔ وَيَا أَبَتِ افْتَحْ حَيْثُ جَاءَ لِابْنِ عَامِرٍ وَوُحِدَ لِلْمَكِّيِّ آیات الولا۔ اور کلمہ ہے نا یا ابت، یا افتح کہتے ہیں، جو تا ہے نا ابت والی، اس کو کیا کرو فتحہ دو، افتح تو فتحہ دے۔ حیث کہتے ہیں جی قرآن کریم میں جہاں پر بھی آئے، یہ کوئی قید نہیں ہے سورۃ یوسف کے ساتھ ہے، بلکہ یہ ابت یا ابت کلمہ جہاں بھی آئے گا اس کی تا کو ابا تا پڑھا جائے گا پورے قرآن میں، اور یہ کل ہے بھی 8 جگہ، کتنے مقامات پہ؟ اور ابتا کون پڑھتے ہیں؟ لابن عامر، ابن عامر شامی کے لیے یہ قرأت۔ تو اس میں 2 قرأتیں ہیں، یا ابتی اور یا ابتا دو۔ وَوُحِدَ لِلْمَكِّيِّ آیات الولا، اور کہتے ہیں لفظ آیات جو ہے مکی کے لیے واحد آیت، کس طرح ہے جی یہ آیات وہ کیا پڑھیں آیات للسائلین، باقی کیا پڑھیں گے جمع آیات الولا قریب والا۔ غیاباتی فی الحرفین بالجمع نافع وتأمننا للکل یخفى مفصلا، ہے نا، فی غیابت الجب، اس کلمہ کی بات کریں کہ غیاباتی، اس کو انہوں نے دیکھو نا جمع کے ساتھ لفظ بھی کیا ہے، فی الحرفین کہتے دونوں کلموں میں، کتنے کلمے ہیں یہ 2 کلموں میں، بالجمع جمع کے ساتھ پڑھو، نافع کس کے لیے امام، تو امام نافع کیا پڑھیں گے غیابات الجب، ان کی، اور باقی کیا پڑھیں گے واحد پڑھیں گے غیابت الجب، 2 قرأت اس میں ہوگی۔ توجہ بھی وَتَأْمَنُنَا لِلْكُلِّ يُخْفَى مُفَصَّلًا، اب یہ آپ نے پڑھا تھا کہ لا تأمننا جو ہے نا اس میں 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے، روایت حفص میں آپ نے یہ پڑھا نا
ایک اظہار مع الروم اور دوسرا ادغام مع الاشمام۔ خالص اظہار کے ساتھ بغیر روم کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اور خالص ادغام بغیر اشمام کے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اتنی چیز تو آپ نے پڑھی تھی۔ اب یہاں سے آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز وہاں پہ پڑھی تھی اس کو عربی میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرات کو بھی بیان کر دیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَتَأْمَنُونَ لِلْكُلِّ کہتے ہیں۔ تأمننا جو کلمہ ہے نا، للکلی تمام قراء کے لیے، یخفا اخفا سے پڑھا جاتا ہے۔ اخفا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ روم ہے۔ اخفا سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر روم سے پڑھا جاتا ہے۔ مفصلہ جدا کیا ہوا، مفصلہ جدا کیا ہوا، تو وہی کہتے ہیں کہ اس میں کیا کریں گے؟ یعنی الگ الگ کریں گے۔ جدا سے مراد کیا ہے؟ ادغام کر کے نہیں، بلکہ اظہار کے ساتھ روم۔ کیونکہ دیکھو نا، انہوں نے یخفا تو کہا، تو یخفا سے کیا گیا؟ روم۔ اب اظہار کا نام نہیں لے تو انہوں نے کیا کہا؟ مفصلہ۔ تو اظہار بھی یہی ہوتا ہے نا کہ الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ کیا کیا جائے؟ الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ لا تأمنوا نا، اور دوسرا لا تأمننا اشمام مع الادغام ہیں، اور اظہار مع روم، دو صورتوں میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پڑھ کس کے لے سکتے ہیں؟ آگے آ رہا ہے جی۔ وَأَدْغَمَ مَعَ إِشْمَامِهِ، اور ادغام کے ساتھ کیا ہوگا؟ اشمام ہوگا۔ اور یہ للکلی تمام قراء سبع کے لیے، کسی صرف حفص کے لیے نہیں تھا، بلکہ کس کے لیے جی؟ تمام قراء سبع کے لیے جی۔ البعض کہتے بعض نے، عنہم ان سے، ونرتع یعنی یہ بات ہوگی پچھلے کے ساتھ، عنہم کن سے جی؟ انہی سے، مطلب کہ دو وجہ ہوں گی، ایک کون سی؟ یخفا مفصلہ، اور دوسرا کہتے ہیں بعض عنہم، اور بعض نے کیا کیا جی؟ وَأَدْغَمَ مَعَ إِشْمَامِهِ، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ مشائخ نے اشمام کے ساتھ ادغام بھی کیا ہے۔ مطلب یہ کہ کیا ہو گیا جی؟ تمام قراء سے اشمام مع الادغام، اور ایسے ہی اظہار مع الروم، یہ بات ہوگی جی۔ آگے وَنَرْتَعْ وَنَلْعَبْ یا حسن تطولا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہے نہیں جی، اس کو پڑھیں گے حسن، کون ہے؟ کوفیین۔ نافع پڑھیں گے یر، کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ جی، یا کے ساتھ پڑھیں گے، اور باقی کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ نون کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ پڑھیں گے یر، اور باقی پڑھیں گے نر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے آگے کہتے ہیں یعنی طویل ہوئی، یہ کیا ہو جی؟ یہ طویل ہوئی۔ حسن سے مراد کوفیین اور نافع کی قرات ہو جائے گی، کس کے ساتھ؟ یا کے ساتھ۔ اور باقی کون رہیں گے؟ نافع، مکی، بصری، شامی، تو یہ کیا پڑھیں گے؟ نر، نون کے ساتھ ہوگی، زد سے بھی نکلے گا۔ اب آگے بات کریں گے، یہ تو ہوگی یا اور نون کی۔ اب عین کا جو سکون ہے نا، اس کی بات کریں گے۔ اس میں وَيَرْتَعْ سکون الکسری، اور کہتے ہیں یرتع جو کلمہ ہے کسرہ کا سکون، یرتعی تھا تو کسرہ کس پہ؟ عین پہ ہے، تو عین کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ فی العین، وہی عین، ذو حما، کون ہے جی؟ کوفیین، شامی، بصری، یہ عین کو کیا کریں گے؟ ساکن بھی پڑھیں گے۔ اب توجہ رکھیے ذرا تھوڑی سی۔ اب جو نافع ہے نا، نافع سے ہم شروع کرتے ہیں۔ نافع صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ نون پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ نار۔ اور آگے سکون والوں میں ہے نہیں، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ نہیں، یا پڑھیں گے اس میں۔ حسن کوفیین اور نافع نا، نافع یا پڑھیں گے، اور آگے کسرہ پڑھیں گے، تو کیا قرات ہوگی؟ یرتعی، یرتعی ویلعب، ٹھیک ہے؟ اب آگے جی مکی صاحب۔ مکی صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ نون پڑھیں گے، اور ساتھ میں عین میں کسرہ پڑھیں گے، کیونکہ جو کسرہ پڑھنے والے ہیں وہ کون ہے جی؟ ذو حما، کوفیین، شامی اور بصری ہے نا۔ اور یار جواب تو ذرا جلدی دیتا کرو نا، سمجھ بھی آگے گال میں۔ تو ان کی قرات کیا ہو جائے گی؟ نار تعی، نار تعی۔ ادھر میری طرف توجہ رکھ کے پڑھ دو، نار تعی۔
اب اس کے بعد نافع بھی ہوگی، اس کی قرات بھی ہو جائے گی، اب کس کی ہوگی؟ مکی کی بھی۔ اب بصری شروع کرتے ہیں۔ بصری صاحب کیا کریں گے جی؟ اوپر دیکھیں، حسن میں ہے نہیں ہے نا، تو مطلب یہ کہ کیا پڑھتے ہیں وہ؟ نون پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ تو کیا قرات ہوگی؟ نر۔ آگے عین کو سکون کرنے میں حمایت کی ہے، سکون، عین کے سکون کی بصری نے، تو کیا پڑھیں گے جی؟ نر تا، نر تا، یہ قرات ہو جائے گی۔ شامی ہے، حسن کون ہے جی؟ کوفیین و نافع۔ یہ نون پڑھتے ہیں۔ ہاں تو ان کی قرات کیا ہو جائے گی؟ نر، ایسے نا، نر تا۔ حسن سے کوفیین اور نافع ہے نا، تو یہ کوفیین اور یہ نافع پڑھتے ہیں نا، یا پڑھتے ہیں، اور باقی کیا پڑھتے ہیں؟ نون پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، نر تا۔ اب کہتے ہیں جی کوفیین جو ہے، اب وہ کیا کریں؟ شامی ہیں، شامی کیا پڑھیں گے جی؟ حسن میں ہے نہیں، تو وہ کیا پڑھیں گے جی؟ نون پڑھیں گے، اور آگے ہے ذو میں، تو ان کی قرات کیا ہو جائے گی؟ نر تا۔ یہ قرات بھی بصری کی طرح ہو جائے گی، بولو۔ اب کوفیین جو ہے ان کی قرات کیا ہو جائے گی جی؟ ان کی قرات ہوگی جی، یا بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں عین کا سکون بھی پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھیں؟ یار تا، یار۔ تو کتنی قراتیں ہیں جی؟ 4 قراتیں ہو جی، 4 بنتی ہے نا جی۔ چلو جی، وبشرا حذف الیاء ثبت و مجیلہ، کیا ہے جی؟ 4 قراتیں ہیں نا، تو پریشان کیوں ہوگی؟ وبشرا حذف الیاء ثبت و مجیلہ شفاء۔ اب کہتے ہیں قال یا بشرا، جو کلمہ اس کی بات ہے، حذف یا، کہتے ہیں آخر میں جو ہے نا، قال یا بشرا کے آخر میں کوفیین کے لیے یا کا حذف ہے۔ یہ پڑھیں گے بشرا، قال یا بشرا ھذا۔ تو کوفیین کے علاوہ پڑھیں گے قال یا بشرا یا ھذا غلام، یعنی را کے بعد جو ہے نا ایک اور یا پڑھتے ہیں، تو ان کی قرات کیا ہوگی؟ قال یا بشرا یا ھذا۔ اور کوفیین کیا پڑھیں گے؟ قال یا بشرا ھذا غلام۔ 2 قراتیں اس میں۔ ومجیلہ، اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ امالہ بھی کیا گیا ہے، کس کے لیے جی؟ کوفیین کے لیے۔ ومجیلہ اور امالہ کیا گیا ہے کوفیین میں سے کون سے ہیں؟ شفاء، حمزہ اور کسئی، تو یہ کیا پڑھیں گے؟ قال یا بشر ھذا غلام۔ اور جو بصری ہیں باقی کون ہو گئے جی؟ ورش ہیں، وہ پھر اپنے اپنے اصول کے مطابق یا بھی ساتھ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وقلل جہبذا، اب آ گیا، اور تقلیل کرتے ہیں اس میں کون جی؟ جہبذا، مہر ہونے کی حالت میں، وہ کون ہے جی؟ ورش صاحب ہے۔ تو ورش کیا پڑھیں گے جی؟ بش اور بشرا یا ھذا، اس کی قرات ہو جائے گی۔ اب اس میں او کلاہما عن ابن العلا والفتح عنہ تفضلا۔ اب بصری صاحب کا بیان کریں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کلمے میں، اور کہتے ہیں یقیناً دونوں کلموں میں، اور یقیناً دونوں سے، یعنی دونوں سے، یعنی یہ جو کلمہ ہے دونوں سے، ابن العلا، ابن علا، والفتح، فتح عنہ، اس سے، تفضلا، فضیلت پائی۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں ہیں نا اس میں روایات، ایک ہے امالہ اور دوسرا اس میں کیا ہے؟ تقلیل ہے نا۔ اب کہتے ہیں اس میں کیا کریں گے؟ دونوں کرتے ہیں، کون جی؟ بصری۔ او کلاہما جو انہوں نے کہا نا، یعنی دونوں،
تقلیل بھی اور امالہ بھی، دونوں ابن اعلیٰ کرتے ہیں ابو عمر بصری صاحب۔ اس میں کیا پڑھیں گے؟ قال یا بشرے، یا ہاذا بھی پڑھیں گے قال یا بشرے۔ تو صاحب ظاہر ہے جب اس میں تقلیل کی جاتی ہے نا تو ایٹومیٹکلی را کیا ہو جاتی ہے؟ باریک ہو جائے، اور اس میں آ گیا کہ تو اس طرح نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب تقلیل ہوگی تو تقلیل کے ساتھ یہ ترقیق لازم ہے۔ ترقیق کیا ہے؟ لازم ہے، باریک ہونا اس کا لازمی ہے، ہو جاتا ہے۔ اور جو فتح ہے، فتح سے مراد کیا ہے؟ امالہ ہے۔ فتح سے مراد کیا ہے؟ امالہ ہے۔ ناظم نے امالہ تقلیل کا اس لیے ذکر کر دیا کہ بصری نے اپنے اصول سے اس میں عدول کیا ہے، کیونکہ بصری یہاں پر ان کا جو اصل میں تھا نا، وہاں پہ کیا کرتے تھے جی؟ ان کلمات میں کیا کرتے تھے؟ امالہ ان کے لیے تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے کیا تقلیل بھی کی ہے، حالانکہ یہ ہے کس کا مذہب؟ ورش کا ہے، تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ وحیتا بکسر اصل کفین وحمزہ لسان وضمت طالوا خلفہ دلا۔ توجہ حضرت صاحب، کلمہ نا حی تلک، ٹھیک ہے جی؟ اس کی روایات جو ہے نا یہ بیان کریں گے جی۔ یہ زلیخا نے جب وہ دروازہ بند کیا نا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ حی تلک، کہ آؤ آپ میری قریب آ جاؤ، اس کا معنی یہ ہے حی طلاق، ٹھیک ہے جی؟ تو خیر لفظ حی تو ایک صاحب مثال قاری جو نا کہتے ہیں بکسرین، کسرہ کے ساتھ، اصل مثل کی اصل، کف ان اس کا مطلب ہے مثل، اصل کا معنی کیا ہے؟ اصل، وحمزہ اور اس کا حمزہ۔ اب بات کو سمجھیے گا، توجہ۔ اب کہتے ہیں کہ اس میں اصل کف ان ہے تھا کہ ایک صاحب قاری نے نافع شامی کے لیے ہا کا کسرہ پڑھا ہے، ہا کا کسرہ ان کے لیے اصل ہے۔ ہی یعنی بات کیا ہو جائے گی؟ پہلی ہا پہ کیا پڑھیں گے؟ وہ زیر پڑھیں گے، کون سے؟ نافع شامی۔ اس طرح توجہ سے سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں بولے گا، اگر ایسے رٹے تھے تو پھر۔ وحمزہ لسان، اور کہتے ہیں اس میں یا کی جگہ حمزہ پڑھا ہے، کس نے؟ حشام نے۔ ہی ہے نا تو وہ کیا پڑھیں گے؟ اب نافع شامی ہے نا اور یہ حشام انہیں کے راوی ہیں، تو انہیں قرات کیا جائے گی ہی، کیا پڑھیں گے؟ ہی، یہاں تک بات۔ اب آتے جو تا ہے، تا پہ کیا کرتے ہیں؟ وضم التا لوا خلفہ دلا، اور تا کا ضمہ لوا جھنڈا علامت کہتے ہیں، خلفہ اس کا خلف، دلا ڈول بھرا، کس نے؟ مکی نے۔ تو مکی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ جو تا ہے، تا کے اوپر جی لسان بھی ہے نا، حشام، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ جو تا ہے، تا کا ضمہ حشام کے لیے بالخلف ہے، کیا ہوگا جی؟ خلفہ، یہ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ حشام کے ساتھ، یعنی اس کے لیے یہ ضمہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں جی؟ فتحہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مکی صاحب کیا کرتے ہیں جی؟ مکی صاحب کے لیے تا کا ضمہ ہے، تا کا ضمہ۔ اب توجہ تھوڑی سی ذرا دماغ حاضر رکھو تو کام صحیح ہو جائے گا۔ نافع صاحب ہا کا کسرہ پڑھتے ہیں اور ہا کے بعد یا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ یا پڑھتے ہیں۔ اور جو تا ہے، تا پہ ضمہ پڑھنے والوں میں تو کیا قرات ہو جائے گی؟ ہی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس طرح قرات تکرار میں بھی اس طرح، ہا پہ کسرہ، آگے یا پڑھتے ہیں اور تا پہ فتحہ، تو کیا قرات ہو جائے گی؟ ہی تا، ہی تلک۔ اب اس کے بعد کون ہے جی؟ مکی صاحب ہیں۔ اب دیکھو جی مکی صاحب ہا پہ کیا پڑھتے ہیں؟ فتحہ، بولتے بھی نہیں یہاں سے سیدھے، کیا پڑھتے ہیں؟ فتحہ پڑھتے ہیں، اور یا بھی پڑھتے ہیں، اور جو تا ہے اس پہ کیا کرتے ہیں؟ وضم التا لوا دلا ضمہ پڑھتے ہیں، تو کیا قرات ہو جائے گی؟ ہائی
طولک. توجہ. اس کے بعد کون ہے جی؟ بصری صاحب ہے جی. وہ کیا کرتے ہیں جی؟ ہا پہ فتحہ یا پڑھتے ہیں، ساتھ میں تا پہ بھی فتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ضمہ پڑھنے والوں میں تو کیا قرات ہو جائے گی؟ ہائی. بولو ہائی، خود ہی نکال لو گے، یہ آسان ہے کام. اس کے بعد کون ہے جی؟ شامی صاحب ہیں. شامی کے آپ کو پتہ ہے ابن ذکوان اور ان کا اختلاف ہے. ابن ذکوان کو ہم پہلے لیتے ہیں، وہی ہے نا پہلے، کیونکہ حشام یہ شامی ہا کا کسرہ تو پڑھتے ہیں، لیکن وہ حمزہ لسان، اس میں حمزہ پڑھنے والے کون ہیں؟ شام. اس کا مطلب یہ ہوا ابن ذکوان کی قرات ہو جائے گی ہا پہ کسرہ، آگے یا اور تا پہ فتحہ. نافع کی قرات کے مطابق ہو جائے گی. کیا پڑھیں گے؟ ہی تالک. حشام صاحب کیا کرتے ہیں جی؟ ہا پہ کسرہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں ہا کے بعد جو یا تھی یا کی جگہ پہ حمزہ پڑھتے ہیں، اور جو تا ہے تا کے اوپر فتحہ بھی ان کے لیے ہے اور ساتھ میں ضمہ بھی ہے. دو وجہ ہے، تو دو قراتیں حشام کی ہو جائے گی، ہی تالک اور ہی طولک. ہی تالک اور ہی طولک. کون رہ گیا آگے جی؟ عاصم، حمزہ یہ صحیح رہ گئے. تو یہ سب ہا پہ فتحہ اور یا ساکن اور تا کے اوپر کیا پڑھتے ہیں جی؟ فتحہ. ٹھیک ہے جی. ہائی تا، ہائی تالک پڑھیں گے. اس طرح بصری صاحب پڑھتے ہیں، یعنی بصری اور کوفیین کی قرات کیا ہو جائے گی؟ ہائی تا. تو کتنی قراتیں اس میں؟ 5 قراتیں. ہی تالک نافع ابن ذکوان کے لیے، ٹھیک ہے، ہی تو اور ہی تالک، ہی طولک ہی تالک کس کے لیے؟ حشام کے لیے. کتنی ہو جائیں گی؟ 3. چوتھی ہے ہائی طولک، کس کے لیے؟ مکی کے لیے. اور 5ویں قرات ہے ہائی تالک، ہائی تالک. یہ کس کے لیے؟ بصری اور کوفی. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ 5 قراتیں ہیں. کون کون سے جی؟ ہی تالک، ہی طولک، ہی تالک، ہائی طولک اور ہائی تالک. سمجھ میں آ گئی جی؟ چلو جی، شکر ہے. وفی کان فتح اللام فی مخلصا سوا وفی المخلصین الکل حسن تجملا. کہتے ہیں وفی کانا، اور فی میں کانا فتح اللامی، لام کاف، لام کے فتح میں سورہ مریم میں نا کاف سے مراد کیا ہے جی؟ سورہ مریم میں لفظ ہے نا فی مخلصن، لام کا فتحہ، مخلصن کوفیین کے لیے لام کا سوا. فتح پڑھنے والوں میں کون ہے جی؟ سوا. کوفیین کے لیے پڑھیں گے مخلصن، مخلصن. اور آگے کہتے ہیں وفی المخلصین، اور مخلصین جو ہے تمام جگہ، کلی تمام جگہ، حسن قلعہ تجملا خوبصورت ہوا. تو کہتے ہیں جو ایک ہے نا مخلصن ہے نا، دوسرا کیا ہے؟ مخلصین. تو جو مخلصن ہے کوفین کے لام کا فتح ہوگا مخلصن. اور مخلصین جو کلمہ ہے یہ کوفیین کے ساتھ نافع بھی ہیں، کوفیین کے ساتھ نافع بھی. اور باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ مخلصن اور مخلصین. دو قرات اس کلمے میں. مان کہتے ہیں دونوں، یوسف میں دونوں جگہ حالت وصل میں یہ بات کریں گے. وصل، حالت وصل میں حاشن، کلمہ کون سا جی؟ حاشا. حاشا للہ ہے نا. حجا غالب ہوا بصری. دعبن، کلمہ کون ہے؟ دعبن. لحفظ، ان کے حفظ کے لیے. فحرک، پس تو حرکت دے. وخاطب، اور تو خطاب پر. یعصرون شمردلا، اور یہ قرات کیا ہے جی؟ خفیف ہوئی ہے حمزہ اور کسے کے لیے. بات کو سمجھیے. کہتے ہیں حاشا جو کلمہ ہے نا سورہ یوسف میں 2 جگہ ہے، اور حالت وصل میں، وصل کا نا وصلو حالت
وصل میں حاشا، کیا پڑھا جی حاشا، بصری کے لیے بالالف ہوگا، حاشا بالالف بعد الشین غالب ہے۔ اور باقیین وصل وقت دونوں حالتوں میں کیا کرتے ہیں، بصری وقف میں بغیر الف کے پڑھیں گے اور باقیین دونوں حالتوں میں حاشا للہ پڑھیں گے، اور یہ کیا پڑھیں گے حاشا، کب وصل میں حاشا للہ پڑھیں گے، اور جب اس کے اوپر بصری وقف کریں گے تو بغیر الف پڑھتے حاش، سمجھ آئے گی نا جی؟ تو اس کے اندر بھی کتنی قرات ہو جائیں گی، 2 حاشا، یعنی حاشا للہ، حاشا للہ، اور وقف میں بصری صاحب بھی، باقی سب کیا کہتے ہیں حاش، بات سمجھ آ گئی نا جی؟ تو خیر دعبن جو کلمہ ہے کہتے ہیں دعبن، یہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، صرف انہوں نے کلمہ ایک بیان کیا دعبن، آگے کہتے ہیں فحرک، پس حرکت دو، کس کو، یہ تلفظ بیان کر کے کہا کہ یہ جو حمزہ ساکن ہے نا اس کو کیا کرو جی دعبن پڑھتے نا تو کیا پڑھیں گے دعبن، یعنی سکون کو کیا کرو جی حرکت دو، تو حرکت اور یعنی فتح کی ہوگی، تو فتح اور سکون آپس میں کیا ہیں ضدیں ہیں، تو 2 قرات ہو جائیں گی، دعبن حفص کے لیے اور دعبن باقیین کے لیے 2 قرات۔ وخاطب، اور کہتے ہیں کلمہ کون سا جی یعصرون، اس کو کیا پڑھا ہے جی تعصرون پڑھا ہے، کس نے حمزہ اور کسائی نے، اور کہتے ہیں یہ ہے، یہ جو ہے یہ بہت خفیف قرات ہے، ان کے لیے کیا ہے تعصرون بہت، اور باقیین کیا کریں گے غیب کے ساتھ پڑھتے ہیں یعصرون، 2 قراتیں ہیں۔ وَنَقْتَلْ بِيَا شَافٍ وَحَيْثُ يَشَاءُ نُونَ دَارٍ وَحِفْظًا حَافِظًا شَاعَ عُقَّلَ، اور لفظ ہے نا نقتل، کس طرح ہے جی کلمہ اونچی ذرا، اخانا نقتل وَإِنَّا، اس کی بات کر رہے ہیں کہ بیا، یا کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی نون جو ہے نا نون کی جگہ پہ کیا پڑھیں گے جی یا، حمزہ کسی، تو یہ کیا پڑھیں گے یک تل، بولتے نہیں یک تل، اور باقیین نقتل شافین، اور کہتے ہیں یہ شفا دینے والے اور شفا دینے والی قرات ہے، یہ شافی ہے اور یہ کافی ہے۔ وحیث یشاؤون، اور حیث یشاء میں دارن، ایک بہت بڑے عالم نے، وحفظاً، اور کلمہ کون سا جی حفظہ جو نا، حافظاً بھی ہے، حافظاً عقل مندوں کے لیے، حافظاً عقل مندوں کے لیے، شاع شاع ہوا، عقلا یہ ہوئی ہے عقل مند والوں کی بات، کیا کہتے ہیں جی حیث یشاء میں مکی کے لیے نون جمع متکلم ہے، وہ کیا پڑھیں گے یشاء، تو کیا پڑھیں گے نشاء، ٹھیک ہے، اور اگر کہتے ہیں حمزہ اور باقی پھر کیا پڑھیں گے یشاء، 2 قراتیں ہیں، حمزہ کے صحیح حفظ کے لیے حفظاً میں، حافظاً میں، حفظاً کو کیا پڑھیں گے جی حافظاً، کس طرح کلمہ حافظوں، یہ کون پڑھنے والے حمزہ کے صحیح اور حفظ، اور باقیین پھر کیا پڑھیں گے حفظاً، 2 روایتیں ہیں اس میں۔ عقلا کہتے ہیں بہت عقل مند ہے جی، کون ہے جی وفتیتہ فتیانہ عن شزن ورد بالاخبار فی قالوا ائنک دغفلا، وقال لفتیانہ جو ہے کلمہ عن سے شزا خوشبو والے امام حمزہ کسائی، ورد اور تو طلب کر بالاخباری اخبار کے ساتھ، وفی قالوا ائنک، اور فی میں قالوا ائنک جو کلمہ ہے دغفلا وسعت والا، کہتے ہیں وقال لفتیانہ میں حمزہ کے حفظ کے لیے فتیان ہی ایک کیا ہے جی مشہور روایت ہے، اور قالوا ائنک میں ایک شاداب قاری مکی کے لیے حذف استفہام کے ساتھ جملہ خبریہ ہے نا، وہ کیا پڑھیں گے قالوا ائنک، تو کیا پڑھیں قالوا انک، قالوا انک جی۔ ہاں تو اس کلمے میں بھی 2 قراتیں، وقال علی یعنی فتیاتی ہی جو کلمہ ہے اس کو حمزہ کے صحیح حرف پڑھیں گے فتی یعنی ہی، اور باقی پہ کیا پڑھیں گے فت یاتی ہی، اس طرح پڑھیں گے، اور قالوا ائنک جو کلمہ ہے مکی صاحب پڑھیں گے کس کے ساتھ جی
دو حمزہ ہوں گے نا پھر استفہام ہوگا، اگر دو ایک ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا، جملہ خبریہ بن جائے گا۔ انکا یعنی ایک حمزہ پڑھیں گے، قالو انکا پڑھیں گے، اور باقی پھر کیا کہ قالو انکا، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہے نا، یہ آپ نے پڑھا تھا آجمیون میں اور العنا میں، یہاں پر کہ دو حمزہ ہے، ایک استفہامیہ ہے ایک خبریہ ہے، اگر ایک حذف کیا جائے گا تو استفہام کے خبر کے ساتھ کیا ہو جائے گا، التباس ہو جائے گا، وہی بات آ گئی۔ تو یہاں پر دو حمزہ ہیں، کن کے لیے دی، مکی کے علاوہ کے لیے، اور مکی صاحب صرف ایک حمزہ پڑھتے ہیں، یہ خبر پڑھتے ہیں۔ وَبَيْعَسْ مَعًا وَاسْتَيْعَسَ اسْتَيْعَسُوا وَتَيْعَسُوا اقلب عن البزی بخلف وابدلا، اور کہتے ہیں افلم ییأس جو کلمہ ہے نا، افلم معاً کہتے ہیں دونوں، واستیأس اور انہ لا ییأس دونوں، استیأس استیأسو جو ہے استیأس، وتیأسو اور استیأسو، اور لا تیأسو، اور کون سا جی لا، تمام کلمات میں بزی کے لیے عن البزی بخلف خلف کے ساتھ، و ابدلا اور تو ضرور بدل دے۔ وہ کہتے ہیں ان سب میں حمزہ کی جگہ یا اور یا کی جگہ حمزہ، وہ کیا پڑھیں گے جی، بزی کے لیے حمزہ کی جگہ یا، بول دے نہیں یار، یہی افلم یہی ایسے نا، تو کہتے ہیں یہاں پہ حمزہ کی جگہ یا اور یا کی جگہ حمزہ تبدیل کرو، اور حمزہ کو الف سے بدلتے ہوئے بزی کے بالکل پڑھو، یعنی افلم یا یس، افلم، اور انہ لا یا، انہ لا یا یسو، اور استا یاسا، استا یاسا، یہ بزی کی قرات ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں ہے کس طرح کلمہ جی، تئی اسو، تو یا حمزہ کی جگہ کیا پڑھیں گے، وہ یا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہاں، تو ان کی قرات یہی ہو جائے گی، اور پھر ابدال کر دیں گے تو یہی بنے گا نا، صاف ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں حمزہ کی جگہ پڑھو یا، اور یا کی جگہ کیا ہے حمزہ کا، وہی یا کی جگہ حمزہ کا اقلاب کر دو، یعنی جو یا ہے نا، حمزہ نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنی کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے نا دو باتیں کی ہیں، اس میں مبہم ہو سکتا ہے کہ حمزہ کی جگہ یا کی جگہ حمزہ، یعنی آپ بسوں کو ایسا ہو سکتا ہے آپ سمجھیں گے کہ شاید جہاں پہ یا ہے وہاں پہ حمزہ پڑھنے ہیں، اور پیچھے اگر کوئی یا ہوگی تو وہاں پہ کیا پڑھ دینا حمزہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ حمزہ ہے وہاں پہ کیا پڑھو، یا پڑھو، بس یا پڑھو، اور اس کی نا آگے وضاحت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بدلنا کس کو ہے جی، بدلنا کس کو، حمزہ کو بدلنا ہے کس سے، یا سے پڑھنا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ لا افلم یہی استا نا، ایسے نا، تو وہی کیا پڑھیں گے، لا یا یس، اور انہ لا یا یسو، ٹھیک ہے، اور اس کا یس دو وجہ ان کے لیے جی، خلف ہے، اس میں بھی کیا ہے، خلف ہے جی، اور باقیین پھر آپ کو پتہ ہے یہ صرف بزی کا اختلاف ہے، اور باقیین پھر کیا بنے گا، جس طرح ہے حفص اور امام عاصم کی قرات ہے، وَيُوحَىٰ إِلَيْهِمْ كَسْرُ حَاءِ جَمِيعِهَا وَنُونُ عُلَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَذَا عَلَا، اور لفظ یوحیٰ الیہم کہتے ہیں یہاں کسر ہا کا کسرہ جمیعاً اس کے تمام جگہوں میں، ونون اور نون عالی ہے، نون جو متکلم کس کے لیے جی، اولا کس کے لیے، حفظ کے لیے، یوحیٰ الیہ کلمہ ہے شزن خوشبو والے حمزہ اور کسی اعلیٰ، اور حفظ کی قرات میں کیا ہے جی، اب یہاں پر بات کو سمجھ، کہتے ہیں لفظ یوحیٰ الیہم میں اس صورت میں سورہ نحل میں بھی ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں صورت میں بھی ہے، تمام جگہوں میں، جمیعی یہاں کہا نا کہ تمام جگہوں میں، اگر ایک جگہ پہ ہوتا یا دو جگہوں پہ ہوتا تو پھر جمیع
جمعان کہہ دیتے تو دو ہو جاتا، تو انہوں نے کیا کہا جمیعی ہا ہا، یعنی مطلقاً جتنی بھی جگہیں ہیں، اور تقریباً یہ ہے کہ نہیں، یہاں پہ نحل میں، انبیاء میں، تمام جگہوں میں ہا کا کسرہ اور نون جمع متکلم حفظ کے لیے آئے ہوئے، تو وہ کیا پڑھیں گے؟ نوحی، ایسے پڑھتے ہیں نا، سیدھا بولو، نون ال نوحی الیہم، کون پڑھتے ہیں جی؟ حفظ کی قرآن، اور باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ یو ہا الیہم، ہا کا فتح پڑھیں گے، اور یہ کیا پڑھتے ہیں؟ کسر و ہائی کسرہ پڑھتے ہیں، یو ہا الیہ شزن علا، اور کہتے ہیں لفظ یو ہا الیہ انبیاء میں جو ہے نا شہرت کے ساتھ کسرہ ہا نون حمزہ کی صحیح حفظ کے لیے بلند ہو، تو یہ کیا پڑھیں گے جی؟ نو ہی الیہ، ایسے نا سورہ انبیاء میں ہوگا، تو کیا پڑھیں گے؟ وہ نون بھی پڑھیں گے، ان کے ساتھ حمزہ اور کسائی کی قرات بھی ہے، ایسے حمزہ کسائی اور حفظ کے لیے بلند، اور باقی یا مضمومہ چاروں جگہ پڑھتے ہیں، اور ہا کو فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یو ہا، بات سمجھ آئی نا؟ یعنی اس کی قرات ہو جائے گی امام حفص کی یو نو ہی، اور وہاں پہ جو ہے سورہ انبیاء میں حفص کے ساتھ حمزہ اور کسائی بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور باقیین پھر یا کے اوپر ضمہ پڑھیں گے، یو اور ہا کے اوپر فتح پڑھ کے کھڑا ضمہ یو ہا پڑھیں گے جی۔ وثانیہ ننجی احذف وشدد وحرکن کذا نل وخفف کذبوا ثابتا تلا، فنجی من نشاء، جو کلمہ ہے نا ثانی کہتا ہے دوسرا، احذف حذف کر دو، کس کو جی؟ دوسرے نون کو، حذف کس کو کرنا ہے؟ دوسرے، جو نون جی ہے نا، پہلا نون متحرک اور دوسرا ساکن، حذف کس کو کیا جائے گا؟ ساکن کو، متحرک کو نہیں، تو کہتے ہیں دوسرے نون کو کر دو حذف، توجہ بھی، وشدد، اور پھر کہتے ہیں مشدد بھی پڑھو، تو مشدد کس کو پڑھنا ہے جی؟ جیم کو، کس کو پڑھنا ہے؟ جیم کو مشدد پڑھنا ہے، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، وحرکو، اور پھر کہتے ہیں حرکت بھی دو، اب حرکت کس کو دیں گے؟ یا کو، کس کو؟ پہلے کیا کہا؟ دو نون ہے تو ان کو کیا کرو؟ دوسرے فنون جی تھا نا، دوسرے نون کو حذف کر دو، پھر کہا کہ شدد جیم کو، پھر کہا وحرکن حرکت دو، کس کو حرکت دیں؟ یا کو، تو خود قرات پڑھو، کیا بن جائے گی؟ نجیا، بات تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، بات آٹومیٹکلی دماغ میں ٹھوس جاتی ہے جی۔ قضا کہتے ہیں اسی طرح، قضا نل، اس طرح لے لو، کس سے؟ شامی سے اور عاصم سے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان سے جب قرات لیں گے شامی اور عاصم سے، تو وہ کیسے پڑھیں گے جی؟ باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ فنون جی، یہ پڑھیں گے، نجیا فنجیا، کون؟ شامی اور عاصم، اور باقیین پھر کیا پڑھیں گے؟ فنون جی، دو نون بھی پڑھیں گے، جیم کو مشدد بھی نہیں مخفف پڑھیں گے، اور یا کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں دیتے، بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ ساکن، ساری قراتیں اس کی ضد سے نکل رہیں گے، سمجھ میں آگئی جی؟ وخفف کذبوا ثابتا تلا، اور کہتے ہیں انہم قد کذبوا جو ہے نا، اس کو مخفف پڑھا ہے، کس نے؟ کوفیین نے، تو پھر الٹ اس کا کیا نکلا ہوا؟ ضد سے کیا نکلا کہ کوفیین کے علاوہ نافع، مکی، بصری، شامی، یہ کیا کریں گے؟ کذبوا، یہ پڑھیں صرف، باقی حرکات کا فرق نہیں ہوگا، صرف زال کو مشدد کرنے کی بات ہے، کذبوا، کذبوا نہیں بلکہ کذبوا پڑھیں گے جی۔ وَأَنِّي وَإِنِّي خَمْسُ رَبِّي بِأَرْبَعٍ أَرَانِي مَعًا نَفْسِي لَيَحْزُنُنِي حُلَا وَفِي إِخْوَتِي حُزْنِي سَبِيلِي بِي وَلِي لَعَلِّي آبَائِي أَبِي فَخْشَى مَوْحَلًا۔ اس صورت میں جو بیان کریں نا وہ یات اضافت ہیں، توجہ کریے ذرا، گنتی بھی کریے، پہلے کون سے جی؟ انی، کون سے جی؟ ایک جگہ پہ ہے، اور کہتے ہیں انی جو ہے، انی خمسن، کتنے؟ 5، کتنی ہوگی جی؟ 6،
ربی باربع، ربی کتنی جگہ پہ ہے؟ تو کتنی ہوں گی جی؟ 10۔ ارانی معن، ارانی کتنی ہیں جی؟ 2 جگہ پہ ہے، کتنی ہوں گے جی؟ 12۔ نفسی لا يحزننی حلا، کہتے ہیں یہ سب زینت والی اور خوبصورت ہے، یہ یاد اضافت کیا ہے؟ بڑی زینت والی اور بڑی خوبصورت ہے۔ وفی اخوتی، اور کون سی جی؟ اخوتی حزنی، بولو تو صحیح، سبیلی بی ولی لعلی آبائی ابی، 22 اس میں یات اضافت ہے، اور جو فتح پڑھنے والے ہیں وہ فتح پڑھیں گے، سکون والے سکون پڑھیں گے۔ اس میں یات زویدہ اس میں کہتے ہیں 3 ہے، کتنی ہے؟ ایک ہے نا یرتعینا، یہ قنبل نون پڑھتے ہیں نا، پھر بول دیں نہیں، مکی صاحب ہے نا، مکی نون پڑھتے ہیں تو اس کو ان کی قرأت میں نار تعی قنبل۔ اب حالین میں اس کو کیا کریں گے؟ نہیں، دونوں حالتوں میں خلف کے ساتھ ان کے لیے، یعنی حالین میں ان کے لیے کیا ہے؟ خلف ہے، اس بات بھی ہے اور حذف بھی ہے۔ دوسری ہے تونی، کون سی؟ بصری کیا کرتے ہیں؟ وصلاً اس بات ہے اور وقفاً، مکی حالین میں اس بات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقیین ہیں پڑھتے نہیں، حذف ہے۔ اور کہتے ہیں من یتقی، قنبل حالین میں اس بات، باقیین پھر کیا کرتے ہیں جی؟ حذف کرتے ہیں۔ ادغام کبیر اس میں 39 ہیں، کتنے ہیں جی؟ 39 مقامات پہ ادغام کبیر ہوا ہے۔ 29 جو ہے وہ مثلین کے ہیں، اور 10 جو ہے وہ متقاربین میں ہوئے۔ ادغام صغیر جو مختلف فی ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7 مقامات پہ ہیں۔ تو سورہ یوسف مکمل ہوئی۔